لیسن نمبر 9 اور لیسن نمبر 10 جس میں آپ پڑھیں گے تنوین اور نون ساکین کا قاعدہ۔ تنوین اور نون ساکین کے 4 قاعدہ ہوتا ہے، لیکن ان میں سے آج میں 2 قاعدہ پڑھاؤں گا۔ تو آئیے میں سب سے پہلے بتاتا ہوں کہ تنوین اور نون ساکین کیا ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس سے پہلے تنوین اور نون ساکین پڑھا چکا ہوں۔ اس نشان کو جزم کہا جاتا ہے۔ جب یہ کسی بھی حرف پہ آتا ہے تو ساکن کہا جاتا ہے۔ جیسے اگر میم پر آئے گا تو میم ساکن ہوگا، جب واو پر آتا ہے تو واو ساکن ہوتا ہے، یا پر آتا ہے تو یا ساکن ہوتا ہے۔ اسی طرح جب نون پر آئے گا تو نون ساکن ہوگا۔ نون ساکن کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نون ساکن سے پہلے زبر زیر پیش والا کوئی بھی حرف ہوگا تو اس سے مل کر پڑھا جائے گا، جیسے اب یہ نون میں مل کر پڑھا جائے گا ان۔ اسی طرح اگر زیر ہوگا تو زیر کے ساتھ ملے گا، جیسے ان۔ اگر پیش ہوگا تو پیش کے ساتھ ملے گا، جیسے ان۔ یعنی نون ساکن کو پڑھا جاتا ہے ان، ان، اور تنوین کہا جاتا ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو۔ یہ بھی نون ساکن کی جیسا ہی پڑھا جاتا ہے، جیسے ان، ان۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں پہ نون ساکن ہے اور نون ساکن سے پہلے والا حرف با ہے جو نون میں مل کر پڑھا جا رہا ہے، جیسے بن۔ اسی طرح یہاں پہ زیر کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا تو ہوگا بن، اور یہاں پڑھا جائے گا ہوگا بن۔ یعنی سبھی میں نون ساکن کی آواز آ رہی ہے، بن، بن، بن۔ اور اس میں بھی نون ساکن کی آواز آتی ہے، لیکن اس میں نون دکھتا نہیں ہے، جیسے یہاں پہ پڑھا جا رہا ہے بن۔ اس میں بھی این لکھا ہوا ہے، اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، اور اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے۔ یعنی سبھی میں این کی آواز آ رہی ہے، بن، بن، بن۔ اور تنوین میں بھی نون ساکن کی آواز آتی ہے، بن، بن، بن۔ اگر آگے پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں تن، 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 تن۔ تنوین یا نون ساکن یعنی ان کی آواز کو عربی میں پڑھنے کے 4 طریقے ہیں، 4 قاعدے ہیں۔ پہلا طریقہ جسے کہا جاتا ہے اظہار۔ اظہار میں یہ ہوتا ہے کہ جیسا لکھا جائے گا ویسا ہی پڑھا جائے گا۔ لیکن دوسرا ہے اخفا۔ اخفا میں نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھا جاتا ہے، جیسے لکھا جائے گا ان لیکن پڑھا جائے گا آؤں، آؤں۔ لکھا جائے گا ان لیکن پڑھا جائے گا ایوں۔ لکھا جائے گا ان لیکن پڑھا جائے گا اوں، اوں، اوں۔ اس طرح پڑھا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے اخفا۔ اور اقلاب میں یہ ہوتا ہے کہ لکھا جائے گا ان لیکن پڑھا جائے گا ام، یعنی میم پڑھا جائے گا۔ لکھا جائے گا ان لیکن پڑھا جائے گا میم۔ بتائیے نون ساکن کی جگہ میم پڑھا جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد آتا ہے ادغام۔ ادغام میں یہ ہوتا ہے لکھا جائے گا ان لیکن پڑھا جائے گا ار۔ بتائیے کتنا فرق ہو جاتا ہے، نون ساکن پڑھا ہی نہیں جائے گا اس میں، یعنی نون کی آواز ہی نہیں آئے گی۔ لکھا جائے گا ان لیکن پڑھا جائے گا ار۔ اس میں بہت سے لوگ سمجھ نہیں پاتے اور غلطی کر جاتے ہیں، تو اس لیے اس لیسن کو دیکھنا ضروری ہے تاکہ آپ صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھ سکیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اظہار کب ہوگا، اخفا کب ہوگا، اقلاب کب ہوگا اور ادغام کب ہوگا۔ جب نون ساکن یا تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد اظہار کے حروف میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو اظہار ہوگا۔ ان حروف کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ اظہار کے حروف کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ان، یعنی یہ نون ساکن ہے۔ اب اس نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے، جیسے میں حمزہ لے لیتا ہوں، حمزہ، ان، تو اب یہ کیا ہو جائے گا، اظہار ہوگا۔ جیسا لکھا جائے گا ویسا ہی پڑھا جائے گا، یہاں پہ رکنا نہیں ہے، یعنی یہاں پہ یا ان اس طرح نہیں پڑھنا ہے، اسے ظاہر کر کے پڑھنا ہے، نون کو اس طرح پڑھنا ہے، ان، یہ ہوگا اظہار۔ اب اس کے بعد تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو اخفا ہوگا۔ حروف اخفا 15 ہوتے ہیں، آپ کو اظہار کے حروف کو نکال دینا ہے، اقلاب کے حروف کو نکال دینا ہے، اس کے بعد ادغام کے حروف کو نکال دینا ہے۔ اس کے بعد جتنے حروف بچیں گے وہ حروف اخفا ہوگا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر الف آتا ہے تو الف نہیں پڑھا جاتا ہے، اور اگر الف پر زبر آ جائے گا یا زیر آ جائے گا یا پیش آ جائے گا تبھی حمزہ ہو جائے گا، یعنی یہ حروف اظہار میں سے آ جائے گا، حروف حلقی ہو جائے گا۔ تو آئیے اب میں اخفا کا مثال دیتا ہوں، جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ان، یعنی یہ نون ساکن ہے۔ اب اس نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو اخفا ہوگا۔ جیسے میں یہاں پہ تا لکھ دیتا ہوں، تا حروف اخفا میں سے، آپ دیکھ سکتے ہیں اظہار میں بھی نہیں ملے گا آپ کو، اقلاب میں بھی نہیں ملے گا، اور ادغام میں بھی نہیں ملے گا، یعنی حروف اخفا ہے۔ اب یہاں پہ زبر ڈال دیتا ہوں، تو اب یہ کیا لکھا ہوا، انتا، لیکن اب یہ انتا نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ نون ساکن کے بعد یہاں تا آ گیا جو حروف اخفا میں سے ہے۔
अब इसे पढ़ना है अंता अंता अंता, यानी नून साकिन की आवाज को नाक में छुपा कर पढ़ना है। और तनवीन के बाद भी हरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आएगा तो इख्फा होगा। जैसे मैं यहाँ पे तनवीन लिखा, अब इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ ता ही लिख देता हूँ, जैसे ता अंता। अब इसे पढ़ना है अंता। अब इस नून की आवाज जो आ रही है वो नाक में छुपा कर पढ़ना है। ये तो इख्फा का मिसाल हो गया, लेकिन अब आपको मैं दूंगा इक़लाब का मिसाल। इक़लाब के एक ही हर्फ होता है, वो है बा, यानी तनवीन या नून साकिन के बाद बा आएगा तो इक़लाब होगा। जैसे मिसाल देखें आप यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं लिखा अन, यानी नून साकिन यहाँ पे आ गया। अब इस नून साकिन के बाद जैसे ही बा आता है तो अब ये हो जाएगा इक़लाब। अब यहाँ पे अनबा नहीं पढ़ना, ये गलत होगा, अनबा ये गलत होगा। क्या पढ़ना है? अम्बा। क्या पढ़ना है? अम्बा, यानी छोटा सा मीम आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कुरान पाक में। नून साकिन या तनवीन के बाद अगर बा आएगा तो। तनवीन का भी मिसाल देख लें, जैसे यहाँ पे अन लिखा, अब इसके बाद में बा लिख दिया। अब इसे अनबा नहीं पढ़ना है क्योंकि तनवीन के बाद क्या आ गया? बा आ गया। तो अब यहाँ पे छोटा सा मीम लिखा होगा, अब इसे पढ़ना है अम्बा। ठीक है, अब आइए मैं आपको इदगाम का मिसाल देता हूँ। तनवीन या नून साकिन के बाद हरूफ इदगाम में से कोई हर्फ आएगा तो इदगाम होगा। इदगाम के हरूफ को यरमलून कहा जाता है। इसे याद करने का बहुत आसान तरीका है, या रा मीम लाम वाव नून, इसमें सभी हरूफ आ जाएंगे यरमलून। यरमलून अगर आप बोलते हैं तो इसमें सभी हरूफ आ जाएंगे, या भी आ जाएगा, रा भी, मीम भी, लाम भी और वाव और नून। इदगाम का मिसाल देखें, जैसे मैं यहाँ पे लिखा अन, यानी नून साकिन आ गया। अब इस नून साकिन के बाद मैं कोई भी हर्फ ले लेता हूँ इदगाम में से, मैं रा को ले लिया। अब जब भी यहाँ पे रा आएगा तो ये हो जाएगा इदगाम, यानी अब इस नून को पढ़ना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अब ये मिल जाएगा इसमें। तशदीद में नहीं पढ़ाया, हो सकता है आपको दिक्कत होगी, मैं इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊंगा आपको तशदीद भी। तो यहाँ पे किस तरह पढ़ा जाएगा? लिखा रहेगा अन रा, लेकिन पढ़ा जाएगा अर्वा। क्या लिखा जाएगा? अन रा, ठीक है, लेकिन पढ़ा जाएगा अर्वा। ऐसे आपको कुरान पाक में तशदीद मिल जाएगा। अर्वा लिखा है अन रा, लेकिन पढ़ाया गया अर्वा। आज मैं तनवीन या नून साकिन के 4 कायदों में से 2 कायदे पढ़ाऊंगा। पहला कायदा इजहार और दूसरा कायदा इख्फा। यहाँ पे इख्फा के हरूफ भी लिखे हुए हैं, अगर आप चाहें तो इसे याद कर सकते हैं। 2 कायदा सबसे आखिर में लिखा हुआ है, लेसन नंबर 23 और लेसन नंबर 24 में। पहला कायदा इजहार। इजहार के हरूफ को हरूफ हलकी कहा जाता है और ये 6 हरूफ होते हैं, हमजा, हा, ऐन, हा, गैन, खा। तनवीन या नून साकिन के बाद जब इन हरूफ में से कोई भी हर्फ आएगा तो इजहार होगा, इसलिए आपको इन हरूफ को याद कर लेना चाहिए। इसमें इजहार का मिसाल दिया हुआ है, यहाँ पे है तनवीन और तनवीन के बाद यहाँ हमजा है। अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली नहीं वो हमजा होता है। चूंकि यहाँ पे अलिफ पे जबर है इसलिए ये हमजा है, और हमजा हरूफ हलकी में से है यानी इजहार में से, इस वजह से यहाँ पे इजहार होगा। तनवीन के बाद जब अलिफ आता है तो अलिफ नहीं पढ़ा जाता है, तो अलिफ का एतबार नहीं किया जाएगा। जो हरूफ पढ़े जाएंगे बस उन्हीं का एतबार किया जाएगा। यहाँ पे तनवीन के बाद हा है, हा भी हरूफ हलकी में से है यानी इजहार में से, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ भी इजहार होगा। यहाँ पे नून साकिन है, नून साकिन के बाद यहाँ खा है, खा भी हरूफ हलकी में से, यहाँ पे भी इजहार होगा। यहाँ भी नून साकिन है, नून साकिन के बाद यहाँ गैन है, गैन भी हरूफ हलकी में से है, यहाँ भी इजहार होगा। इजहार में नून की आवाज को जाहिर करके पढ़ना है, यानी जैसा लिखा होगा वैसा ही पढ़ना है। त्वाई रन अ बा बी ला, त्वाई रन अबा बी ला। यहाँ तनवीन का इजहार होगा क्योंकि तनवीन के बाद यहाँ हमजा है और हमजा हरूफ हलकी में से है। यहाँ या साकिन से पहले जबर है, यालीन होगा। यहाँ अलिफ से पहले जबर है, अलिफ मद्दा थोड़ा खींच कर पढ़ना है। या साकिन से पहले यहाँ जेर है, या मद्दा होगा, इसे भी थोड़ा खींच कर पढ़ना है। तयरन अबाबीला, नारुन हामियतुन, नारुन हामियतुन। यहाँ पे तनवीन है और तनवीन के बाद यहाँ पे हा है, हा हरूफ हलकी में से है, तो यहाँ पे इजहार होगा यानी तनवीन का इजहार होगा। अलिफ से पहले जबर है, अलिफ मद्दा, इसे खींच कर पढ़ना है। अलिफ से पहले जबर, यहाँ भी अलिफ मद्दा, इसे भी खींच कर पढ़ना है। बाकी सभी को जल्द पढ़ना है। नारुन हामियतुन लिमन खशिया,
لیمن خشیہ، یہاں پہ نون ساکن کا اظہار ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد خواہ ہے اور خواہ حروف حلقی میں سے ہے، یہاں پہ نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ لیمن خشیہ من غیرہ، من غیرہ، یہاں پہ نون ساکن کا اظہار ہوگا، نون ساکن کے بعد غین ہے اور غین حروف حلقی میں سے ہے، یہاں یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین ہوگا، ہا کے نیچے کھڑا زیر ہے، اسے تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے۔ من غیرہ یومئذ، یومئذ علیہا، علیہا، یومئذ علیہا۔ سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ تنوین ہے اور تنوین کے بعد عین ہے، یہاں پہ تنوین کا اظہار ہوگا یعنی نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ یہاں واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو لین ہے، یہاں یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین ہے، یہاں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، اسے تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یومئذ علیہا منہ خطابا، منہ خطابا، یہاں پہ نون ساکن کا اظہار ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد یہاں ہا ہے اور ہا حروف حلقی میں سے ہے، یہاں پہ الف مدہ ہوگا، الف سے پہلے زبر ہے، تنوین کے بعد الف آتا ہے تو الف نہیں پڑھا جاتا ہے۔ منہ خطابا، من عین، من عین، آنیۃ، آنیۃ، من عین آنیۃ، یہاں نون ساکن کا اظہار ہوگا، نون ساکن کے بعد عین ہے اور عین حروف حلقی میں سے ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، اسے جلد پڑھنا ہے، یا لین ہوگا، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، اسے تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے۔ من عین آنیۃ کفوا احد، کفوا احد، تنوین کے بعد حمزہ ہے اور حمزہ حروف حلقی میں سے، یہاں بھی تنوین کا اظہار ہوگا، کفوا احد۔ فمن عفی، فمن عفی، یہاں نون ساکن کا اظہار ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد یہاں عین ہے اور عین حروف حلقی میں سے ہے۔ فمن عفی من اخیہ، من اخیہ، یہاں نون ساکن کا اظہار ہوگا، نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، یہاں یا مدہ ہوگا، تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے۔ من اخیہ، من اذن، من اذن، یہاں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد یہاں حمزہ ہے، یہاں پہ نون ساکن کا اظہار ہوگا۔ من اذن کتاب، کتاب حکیم، حکیم، کتاب حکیم، یہاں پہ تنوین ہے اور تنوین کے بعد یہاں پہ ہا ہے، ہا حروف حلقی میں سے ہے، یہاں پہ تنوین کا اظہار ہوگا، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ، اسے بھی تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے۔ کتاب حکیم، عذاب، عذاب، یہاں پہ تنوین ہے، غلیظ، غلیظ، تو تنوین کے بعد یہاں پہ غین آ رہا ہے، غین حروف حلقی میں سے ہے، یہاں پہ بھی اظہار ہوگا، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا، یہاں پہ تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے، اور یہاں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگا، اسے بھی تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے۔ عذاب غلیظ، حاسد، حاسد، اذا حسد، اذا حسد، یہاں پہ تنوین ہے اور تنوین کے بعد یہاں حمزہ ہے، یہاں پہ تنوین کا اظہار ہوگا، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، اسے تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے، الف سے پہلے زبر ہے، یہاں بھی الف مدہ، اسے تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے۔ حاسد اذا حسد، اس میں اخفا کا مثال دیا ہوا ہے، حروف اخفا 15 ہوتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو اسے یاد کر سکتے ہیں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو اخفا ہوتا ہے، اور اخفا میں نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، جیسے انت، یہاں پہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد تا ہے، اور تا حروف اخفا میں سے ہے، جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، حروف اخفا میں سے تا ہے۔ منذر، منذر، یہاں پہ نون ساکن کے بعد ذال ہے اور ذال حروف اخفا میں سے ہے، یہاں بھی اخفا ہوگا، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ منذر، منذر،
انت منذر کی را من کاتبین. یہاں پہ اخفا ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد یہاں کاف ہے اور کاف حروف اخفا میں سے ہے. تنوین کے بعد الف آتا ہے تو الف نہیں پڑھا جاتا ہے تو الف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اسے پڑھنا ہے کراما کاتبین. من اخفا ہوگا. ٹھیک ہے. الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ ہوگا یہاں پہ, اور یہاں پہ بھی الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے. یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ, اسے بھی تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے. کراما کاتبین. کنت. یہاں پہ نون ساکن کا اخفا ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد تا ہے اور تا حروف اخفا میں سے ہے. کنت ترابن. یہاں پہ الف مدہ الف سے پہلے زبر ہے تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے. یہاں تنوین کے بعد الف آتا ہے تو الف نہیں پڑھا جاتا ہے. کنت ترابن یتیمن فآویٰ. یہاں پہ تنوین ہے اور تنوین کے بعد یہاں فا ہے, فا حروف اخفا میں سے ہے, یہاں بھی اخفا ہوگا. من اس طرح پڑھنا ہوگا یہاں پہ یتیمن فآویٰ. ٹھیک ہے. من دخلہ. یہاں پہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد دال ہے اور دال بھی حروف اخفا میں سے ہے, یہاں بھی اخفا ہوگا. من دخلہ. ہا کے اوپر الٹا پیش ہے, الٹا پیش تھوڑا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے واو مدہ کی جیسا. انثى. یہاں پہ نون ساکن کے بعد سا ہے, سا حروف اخفا میں سے ہے, یہاں پہ بھی اخفا ہوگا. اور یہاں پر زبر زیر پیش نہیں ہے تو یا کو نہیں پڑھنا ہے. من شیء. یہاں پہ نون ساکن کا اخفا ہوگا, نون ساکن کے بعد شین ہے اور شین حروف اخفا میں سے ہے. نارن ذات. یہاں پہ تنوین کا اخفا ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد ذال ہے اور ذال حروف اخفا میں سے ہے. میں آپ کو بتایا تھا تنوین کے بعد الف آتا ہے تو الف نہیں پڑھا جاتا ہے تو الف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. الف سے پہلے زبر الف مدہ, اسے تھوڑا کھینچ کر پڑھنا. یہاں بھی الف سے پہلے زبر الف مدہ, اسے بھی تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے. نارن ذات فلن تجد. یہاں پہ نون ساکن کا اخفا ہوگا, نون ساکن کے بعد تا ہے, تا حروف اخفا میں سے ہے. فلن تجد یوم ينفخ یوم ينفخ. یہاں نون ساکن کے بعد فا ہے, فا حروف اخفا میں سے ہے, یہاں پہ بھی اخفا ہوگا. اس طرح پڑھنا ہے. یہاں پہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے, واو لین ہوگا. یوم ينفخ من طغى. نون ساکن کے بعد طا ہے, طا حروف اخفا میں سے ہے, اخفا ہوگا. غین کے اوپر کھڑا زبر ہے, اسے تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے. من طغى عن ضيف. نون ساکن کے بعد ضاد ہے, یہاں بھی اخفا ہوگا. عن ضيف. من ثقلت. یہاں پہ نون ساکن کے بعد سا ہے, یہاں پہ بھی اخفا ہوگا. من ثقلت. انزلنا. یہاں پہ نون ساکن کے بعد زا ہے اور زا بھی حروف اخفا میں سے ہے. انزلنا. یہاں پہ الف سے پہلے زبر الف مدہ, سے تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے. ینظرون. یہاں پہ نون ساکن کے بعد وا ہے اور وا حروف اخفا میں سے, یہاں پہ بھی اخفا ہوگا. اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ, یہاں تھوڑا کھینچ کر